میں پچھلے 5 سال سے اپنے بیٹے کو سکول نہیں بھیج رہا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ میری رپورٹنگ کی وجہ سے مجھے شدید ذہنی اذیت کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ علاؤالدین کلیار نے فون پر BBC کی صحافی سحر بلوچ کو بتایا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، خبریں اخبار بھاولپور سے منسلک علاؤالدین کلیار نے مبینہ طور پر ایک وزیر کی سرپرستی میں کام کرنے والے گینگ کے بارے میں چولستان میں 4000 ایکڑ زمین ہتھیانے کی رپورٹنگ کی تھی۔ علاؤالدین نے رپورٹنگ کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی ان رپورٹوں کو شیئر کیا، لیکن علاؤالدین نے کہا کہ اس رپورٹ کے چھپنے کے بعد سے میرا اپنا احتساب شروع ہو چکا ہے۔ میرے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر کے مجھے پچھلے سال 3 ماہ جیل میں رکھا گیا، مجھے مارا پیٹا گیا اور کہا گیا کہ میں یہ رپورٹ واپس لے لوں اور کہہ دوں کہ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس کے گھر کے باہر کوئی نہ کوئی کھڑا رہتا ہے، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کو اسکول سے نکال لیا ہے اور اب میں خود اسے گھر میں پڑھا رہا ہوں۔ پیکا کے قانون کا بے دریغ استعمال۔ ہر سال 2 نومبر کو صحافیوں کے خلاف جرائم کے لیے سزا سے بچنے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آزادی صحافت سے متعلق اعداد و شمار اور صورتحال مسلسل تشویشناک نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ کسی مقامی صحافی کو صحافت کرنے کے جرم میں قید یا ڈرایا دھمکایا گیا ہو۔ فریڈم نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک نے کہا کہ علاؤالدین کا مقدمہ دور دراز علاقوں میں ہونے والے مقدمات کی بہترین مثال ہے۔ ہم نے جب علاؤالدین کے معاملے کی تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ زمینوں پر قبضے کے معاملات خاصے عرصے سے چل رہے تھے اور پہلی بار کسی نے اس کو رپورٹ کیا، جس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی تھی۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو کسی کو کان خبر نہ ہوتی کہ علاؤالدین کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی سلسلے میں میڈیا کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم فریڈم نیٹ ورک کی سالانہ رپورٹ قانون کے ذریعے آن لائن اختلاف رائے کو جرم قرار دینا میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت زیادہ تر صحافی آن لائن پلیٹ فارم تک محدود ہو چکے ہیں اور پچھلے 3 سالوں میں ان آن لائن پلیٹ فارموں کو بھی صحافیوں کے لیے مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح شائع کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیکا یعنی پریونشن آف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ کا قانون پاکستانی صحافیوں کو خوفزدہ کرنے اور خاموش کرانے کا ذریعہ بن کر ابھرا ہے، کیونکہ اس میں آن لائن اظہار کو جرم قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس قانون کا استعمال کرنے والے افراد اور ادارے قانون سے مبرہ ہے۔ مثال کے طور پر فریڈم نیٹ ورک کی نئی تحقیق کے ذریعے پتہ چلا کہ 2019 سے 2021 کے درمیان پیکا یا پریونشن آف الیکٹرونک میڈیا کرائمز ایکٹ کے تحت 2 درجن سے زائد پاکستانی صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، جبکہ 56% تعداد ان آن لائن صحافت کرنے والوں کی ہے جن کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ان افراد میں سے تقریباً 70% کو گرفتار کیا گیا اور پیکا کے تحت فرد جرم عائد کی گئی، جبکہ رپورٹ میں کہا گیا کہ گرفتار ہونے والوں میں سے نصف کو مبینہ طور پر تحویل میں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ 23 صحافیوں اور آن لائن صحافیوں کے خلاف ہونے والے واقعات کے تجزیے بھی اس رپورٹ میں موجود ہیں۔ ان صحافیوں کو یا تو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے پیکا کے تحت نوٹس بھیجے تھے یا پھر اسی قانون کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ اس قانون کے تحت پاکستان کا صوبہ پنجاب صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک صوبہ رہا، جہاں 23 میں سے 10 مقدمات رپورٹ ہوئے اور اسلام آباد میں 8 مقدمات درج کیے گئے۔ صحافیوں کے خلاف پیکا کے تحت شکایت کرنے والوں میں سے 2/3 اکثریت شہریوں کی ہے، جبکہ سرکاری محکموں میں سے شکایت کنندگان کے طور پر زیادہ تر افراد نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا نام لیا۔ صحافیوں کے خلاف درج شدہ شکایت میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے خلاف آن لائن بات کرنے یا رپورٹ کرنے کے بارے میں تھی۔ فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں کے خلاف فوج، انٹیلیجنس اداروں، حکومت اور عدلیہ کے خلاف رائے تنقید کی شکایت کی بنیادی نوعیت مبینہ حد تک عزت تھی۔ گرفتار ہونے والے صحافیوں میں سے کئی کے خلاف قانون کے دیگر دفعات بھی شامل کی گئیں، جس کے تحت چند صحافیوں کو چند دن جبکہ کچھ کو کئی دن قید میں گزارنے پڑے۔ ان میں سے تمام صحافی ضمانت لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اقبال خٹک نے بتایا کہ اب تک درج ہونے والی شکایت میں زیادہ تر ان صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو اپنے YouTube چینل چلاتے ہیں یا پھر کسی ادارے سے منسلک نہیں بلکہ فری لانسنگ کام کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پیکا قانون کی دفعہ 20 صحافیوں کے خلاف سب سے زیادہ استعمال کی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیکا کے قانون کو تقریباً 1/3 صحافیوں نے عدالت میں چیلنج کیا اور وہ ان مقدمات میں کامیاب بھی ہوئے۔